صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور خواتین اسلام، میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے عورتوں کے، خواتین کے ضروری مسائل، حیض کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں کل جو 7 مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا کہ ہمارے مسائل اسی ٹاپک کے اوپر چل رہے ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ آئیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 7 مسائل آپ حضرات کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا۔ اس میں سے ان 7 مسائل میں سے پہلا مسئلہ، رمضان کے مبارک مہینے میں دن کے وقت کوئی عورت جو ہے اپنے حیض سے پاک ہو گئی، اب جو دن کا حصہ باقی ہے، کیا اس پہ جو ہے عورت کھا پی سکتی ہے یا کھانا پینا منع ہے؟ تو اس کا جواب شریعت یہی دیتی ہے کہ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں تھی تو حیض کی جو اس کی مدت ہے وہ مدت بالکل ختم ہو رہی ہے، خون جو ہے اس کا بالکل بند ہو رہا ہے، ایسے وقت میں کہ رمضان کے روزے کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے، یعنی دن کے وقت میں بالکل جو ہے عورت خون سے پاک ہو رہی ہے، حیض سے بالکل جو ہے پاک ہو رہی ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ عورت کیا کرے، شام تک کھانا پینا نہ کرے، بلکہ روزے داروں کے جیسے کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ اور لیکن کھانے پینے سے پرہیز کرنے کی وجہ سے ایسا بھی نہیں کہ بھی یہ روزے کا اعتبار ہو جائے گا، نہیں، اس کی قضا بعد میں کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن آج جو ہے روزہ، رمضان کا روزہ ہے، اور عورت جو ہے 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے اس طرح جو ہے پاک ہوتی ہے بالکل، اور اس کا خون جو ہے بالکل بند ہو جاتا ہے، تو عورت جو ہے جو بچا ہوا حصہ ہے افطار تک، اس کے درمیان میں کھانے پینے سے پرہیز کرے، یہ رمضان کا ادب ہے۔ بعد میں جو ہے رمضان گزرنے کے بعد اس روزے کی بھی قضا ضروری۔ دوسرا مسئلہ، اس میں جو ہے اس مسئلے میں 2 صورتیں ہیں، ایسا ہی بہو مسئلہ پیچھے ویڈیو میں بھی گزر چکا تھا۔ اب یہ مسئلہ جو میں بیان کروں گا تو آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گا، اگر آپ حضرات پیچھے والا ویڈیو اگر دیکھے ہوں۔ مسئلہ جو ہے بہت لمبا مسئلہ ہے، اس مسئلے کی 2 جو ہے شکلیں ہیں، اس مسئلے کی جو ہے 2 صورتیں ہیں، 2 حصے ہیں اس مسئلے کے۔ پہلا حصہ، اگر کوئی عورت جس کو مکمل 10 دن حیض کا خون آ کر بند ہو گیا، لیے کہ وہی بنیادی مسئلہ کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن، 10 دن سے اوپر حیض نہیں آئے گا، 3 دن سے کم میں حیض کا خون نہیں آئے گا۔ 3 دن سے کم میں اگر حیض کا خون آ رہا ہے تو استحاضہ والا، 10 دن سے اوپر اگر کسی کو جو ہے خون آ رہا ہے
تو وہ بھی جو ہے استحاضہ والا بیماری والا خون ہوگا. ایسا نہیں کہ بھئی 3 دن سے کم میں بھی ہم جو ہے اس خون کو حیض کا خون سمجھنے لگیں, 10 دن سے اوپر بھی جو ہے ہم اس کو حیض کا خون سمجھنے لگیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. بہت مرتبہ جو ہے میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, کہتا آ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو خواتین جو ہیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. بنیادی مسئلہ ہے, اسی کے اوپر سارے مسئلوں کا حل نکلتا ہے. اگر یہ مسئلہ ذہن میں نہ رہے تو آگے کا کوئی مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ضروری ہے کہ خواتین جو ہیں اس بنیادی مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ حیض جو ہے اس کے کم سے کم مدت 3 دن ہے, 3 دن سے کم حیض کا خون نہیں آتا, ماہواری کا خون نہیں آتا. اسی طریقے سے زیادہ مدت, اکثر مدت اس کی 10 دن ہے, 10 دن سے اوپر حیض کا خون, ماہواری کا خون نہیں آتا. یہ بنیادی مسئلہ ہے. تو اب یہاں جو ہے دوسرے مسئلے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی عورت کو ماہواری کا خون آیا, حیض کا خون آیا اور مکمل جو ہے 10 دن آ کر بند ہو گیا. بند ہونے کے بعد عورت جو ہے حیض سے بالکل پاک ہو رہی ہے. کون سے وقت میں؟ بالکل جو ہے تہجد کا آخری وقت تھا, سحر کا آخری وقت تھا. ایسے وقت میں اگر کسی عورت کو 10 دن خون آ کر بند ہو جائے تو اس عورت کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ عورت جو ہے روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس عورت کو 10 دن خون آ کر ایسے وقت میں جو ہے عورت پاک ہو رہی ہے, بالکل جو ہے سحری کا آخری وقت تھا, تو وہ آخری وقت اس کو سحری کا وقت کتنا مل رہا ہے, اس وقت میں وہ عورت جو ہے تکبیر کہہ سکے, اللہ اکبر. یہ تکبیر اگر کوئی کسی عورت کو جو ہے اتنا وقت مل رہا ہے تو اس دن کا روزہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. یا تو عورت جو ہے روزہ رکھے یا نہیں رکھے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ بھئی بالکل جو ہے وقت نہیں ہے, اس سے اتنے مختصر سے وقت میں کوئی جو ہے سحری سے فارغ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کہنے میں بہت ہی مختصر 2 سے 3 سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے. اتنے کم وقت میں کوئی جو ہے سحری سے فارغ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی مسئلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی ایسی عورت کو جس کو حیض جو ہے حیض کا خون, ماہواری کا خون 10 دن آ کر بند ہو چکا, اور یہ بند کب ہو رہا ہے, عورت کب پاک ہو رہی ہے کہ سحری کا بالکل آخری وقت تھا, اتنا وقت اس کو ملا کہ اس وقت میں وہ عورت جو ہے صرف اللہ اکبر تکبیر کہہ سکتی ہے, تو اس دن کا روزہ اس پر ضروری ہے. اگر نہیں رکھی تو بعد میں اس کی قضا ضروری ہے. اب اس کا دوسرا حصہ کیا ہے اس مسئلے کا, کہ اگر کسی عورت کو 10 دن جو ہے حیض نہیں آیا, بلکہ 10 دن سے کم میں کسی کو حیض آ کر پاک ہو رہی ہے عورت, اور یہ پاک کب ہو رہی ہے, وہی پہلا جو مسئلہ ہے کہ بالکل آخری وقت میں پاک ہو رہی ہے, سحری کا بالکل آخری وقت. اور اس دوسری عورت کو یعنی جس کو 10 دن سے کم حیض آ کر سحری کے آخری وقت میں وہ پاک ہو رہی ہے, اس کو کتنا وقت ملے سحری کے اور طلوع کے درمیان, کتنا وقت, اتنا وقت اس کو ملے کہ اس وقت میں وہ عورت جو ہے غسل کر کے پاک ہو کر, یعنی غسل وغیرہ کر کے عورت جو ہے 1 مرتبہ تکبیر کہہ سکتی ہے. اتنا اگر وقت اس کو ملتا ہے تو اس دن کا روزہ اس پر ضروری. پھر ایک مرتبہ سن لے مسئلہ کہ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 10 دن سے کم میں حیض کا ماہواری کا خون آ کر ایسے وقت میں خون بند ہو رہا ہے, ایسے وقت میں عورت جو ہے پاک ہو رہی ہے کہ بالکل سحری کا جو ہے آخری وقت تھا, سحری کے وقت میں اور صبح
صادق کے درمیان کتنا وقت اس کو ملا، اس وقت میں وہ عورت جو ہے غسل وغیرہ کر کے ایک مرتبہ تکبیر کہہ سکتی ہے، اتنا اگر وقت اس کو ملتا ہے تو اس دن کا روزہ اس کے لیے ضروری۔ اگر اتنا وقت اس کو نہیں ملتا ہے تو اس دن کا روزہ اس کے لیے ضروری نہیں، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ یہ جو ہے دوسرا مسئلہ ہوا۔ اب تیسرا مسئلہ کہ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں، دونوں حالتوں میں سے کوئی بھی حالت ہو، چاہے وہ حیض کی حالت ہو چاہے نفاس کی حالت ہو، تو اس حالت میں اگر کوئی عورت آیت سجدہ سن لیتی ہے تو کیا اس کے اوپر سجدے کی آیت سننے کی وجہ سے سجدہ واجب ہوتا ہے؟ کیونکہ مسئلہ ہے کہ سجدے والی آیت سننے کے بعد پڑھنے والے پر بھی سننے والے پر دونوں کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جو ہے حالت حیض میں یا حالت نفاس میں سجدے والی آیت سن لی تو کیا اس کے اوپر بھی سجدہ واجب ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ جو ہے نماز کا ایک محتم بالشان عمل ہے، نماز کا ایک بہت ہی اونچا عمل ہے سجدہ۔ تو اس لیے کچھ عبادتوں سے جو ہے منع کر دیا گیا ہے، کچھ عبادتیں عورت سے معاف ہو جاتی ہیں حالت حیض اور حالت نفاس میں، اس میں سے سجدے والا عمل بھی معاف ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کوئی عورت حیض کے حالت میں ہے یا نفاس کے حالت میں، حالت حیض میں ہو یا حالت نفاس میں ہو، تو کوئی عورت حیض کے حالت میں ہوتے ہوئے یا نفاس کے حالت میں ہوتے ہوئے سجدے کی آیت تلاوت کرتی ہے، سجدے کی آیت تلاوت کرتی ہے، تو سننے والوں پر سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے لیے جواب یہی ہے کہ اگر سننے والوں میں حیض والی عورتیں نہ ہوں، نفاس والی عورتیں نہ ہوں، تو سب پر جو ہے سجدہ واجب ہو جائے گا۔ ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ بھئی حالت حیض میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، حالت نفاس میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے کہ کوئی عورت حیض کی حالت میں رہتے ہوئے یا نفاس کی حالت میں رہتے ہوئے سجدے والی آیت تلاوت کرتی ہے، تو سننے والوں کے اوپر بشرطے کہ سننے والوں میں حیض والی عورتیں، نفاس والی عورتیں نہ ہوں، اگر ہوں تو ان کو چھوڑ کر بقیہ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں تمام کے اوپر سجدہ واجب۔ ہاں، ہم حیض والی عورتوں پر، نفاس والی عورتوں پر سجدہ واجب نہیں۔ ابھی جو ہے اس سے پہلا والا مسئلہ گزرا ہمارے سامنے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، حالت حیض یا نفاس میں بالقصد قرآن کی تلاوت جائز ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی عورت جو ہے حیض کی حالت میں ہے یا پھر جو ہے نفاس کی حالت میں ہے، ماہواری کا خون نکل رہا ہے یا بچے کی ولادت کے بعد جو خون نکلتا ہے جس کو نفاس کہا جاتا ہے، اگر اس حالت میں ہے تو کیا اس حالت میں رہتے ہوئے کوئی عورت جو ہے قصداً قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی قصداً کسی ایسی عورت کے لیے جو کہ حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں، قرآن کی تلاوت جائز نہیں۔ بے وضو ہونے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت زبانی ہم کر سکتے ہیں لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ لیکن یہاں جو ہے مسئلہ بے وضو کا مسئلہ نہیں، ان کا جو ہے غسل ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ جنوبی آدمی جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، وہ آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا چاہے زبانی ہی کیوں نہ ہو، منع کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو حالت حیض میں ہے یا وہ عورت جو حالت نفاس میں ہے، اس عورت کے لیے بھی قصداً قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے، جائز نہیں۔ اگر کوئی کسی عورت سے غلطی سے کبھی جو ہے ایک دو آیتیں پڑھ لیتی ہے تو اس پر کوئی مذائقہ نہیں، غلطی سے، بھول سے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے انسان سے، تو بھول سے اگر کوئی عورت جو ہے حالت حیض میں یا حالت نفاس میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اس کے اوپر کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے۔
اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، حالت حیض یا نفاس میں قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جب بغیر وضو کے ہی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں بدرجہ اولا اس سے بچنا بہت ضروری ہے کہ حالت حیض میں بھی، حالت نفاس میں بھی کوئی عورت جو ہے قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 7، حالت حیض یا نفاس میں قرآن پاک پر نظر ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھنا الگ، قرآن چھونا الگ، قرآن کے اوپر نظر ڈالنا الگ بات۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 7 کہ اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے، قرآن کو دیکھ رہی ہے تو کیا دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی قرآن کے اوپر نگاہ ڈال سکتے ہیں، قرآن کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، زبان سے پڑھ نہیں سکتے۔ یہ جو ہے آج کے 7 مسائل ہیں جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، جس کا جو ہے تذکرہ ہوا ہے۔ تو میں خواتین سے میری گزارش ہے کہ خواتین جو ہے ان مسائل کو بہت ہی اہتمام سے، یکسوئی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ان مسائل کی وجہ سے آپ کی بہت ساری جو ہے غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور بہت سارے شکوک شبہات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ خواتین جو ہے ان مسائل کو کسی بھی حالت میں جو ہے وقت نکال کر ایک سوئی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور مستقل جو ہے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، دوسروں کے ساتھ جتنا ہو سکے جو ہے شیئر کرتے جائیں، تاکہ جس طرح آپ کا دینی فائدہ ہو رہا ہے اتنا ہی فائدہ دوسروں کا بھی ہو جائے۔ تو اس لیے ساتھی جو ہیں ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور جو بھی ویڈیو آپ تک پہنچے اس کو کسی بھی حال میں جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کوئی دنیاوی ویڈیو آپ تک نہیں پہنچائی جائے گی، کوئی بیکار ویڈیو آپ تک نہیں پہنچائی جائے گی، صرف اور صرف دینی ویڈیو، مسائل کا، تفسیر کا، یا پھر جو ہے جمعے کے بیانات اور اسی طریقے سے درس حدیث یا کوئی درمیان میں اور کوئی ضروری بات ہو گئی تو ان چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ آپ تک جو ہے مسائل ویڈیوز پہنچائے جائیں گے دنیاوی اعتبار سے، یا پھر جو ہے ایسا ویڈیو جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، بیکار کا ویڈیو، ایسے جو ہے ویڈیو ہمارے چینل سے جو ہے نشر نہیں کیے جائیں گے، شیئر نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس لیے ساتھی جو ہے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔